حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ظاہر و ذاکر سرکار سید الشہداء کنیز سکینہ پھول بیگم مرحومہ بنت محمد زیغم علی خان صاحب مرحوم اہلیہ جناب ڈاکٹر عارف رضا صاحب رضوی کی روح کے لیے اصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولم یکن لہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ حضرات گرامی، مجلس چونکہ ایک ایسی محب اہل بیت اطہار اور ایک ظاہر سرکار سید الشہداء کے اصال ثواب کی مجلس ہے کہ جو خود ذاکرہ سرکار سید الشہداء بھی تھیں، لہذا میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے اس فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے جس میں خداوند عالم نے اپنے ذکر کرنے والے کی فضیلت کو، اپنے ذاکرین کی اہمیت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بہت وضاحت کے ساتھ بہت مختصر لفظوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، اللہ کبھی اس کو فراموش نہیں کرتا، اسے ایک انعام و شرف یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیے، قرآن کی اس آیت کے اس فقرے پہ اگر آپ غور کریں تو اس سے ایک بات کا یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی احکام بذریعہ قرآن نازل فرمائے اور جو بھی شریعت بذریعہ سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک بھیجی ہے، ان تمام احکام اسلامی اور تمام قوانین شریعت سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ جتنی اہمیت احکام شریعت کو دیتا ہے، اللہ کی نظر میں اتنی ہی اہمیت جذبہ شرافت کی بھی ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ جو فقرہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کے پس منظر میں بھی یہی ہے کہ اللہ کسی بھی خدمت کرنے والے کی خدمت کو، ذکر کرنے والے کے ذکر کو فراموش نہیں کرتا، اور اس کا تعلق عزیزوں شریعت کے ساتھ ساتھ جذبہ شرافت سے۔ میں نے عرض کیا کہ جب آپ احکام اسلامی پر، شریعت اسلامی پر غور کریں گے تو اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت پہ عمل کرنے کی ہے وہی اہمیت جذبہ شرافت کی ہے۔ آپ اس کی دلیل پوچھئے تو ایک دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی
احکام اسلامی ہیں ان میں عمل کرنے کے لیے مسلم ہونے کی شرط ہے، مومن ہونے کی شرط ہے۔ زیادہ تر کا احکام اسلامی کے لیے اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو عمل کرنے والے کے لیے مسلم ہونا اور مومن ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، حج کرنے کے لیے حج کرنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے۔ زیادہ تر احکام اسلامی میں اعمال اسلامی کو بجا لانے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اسلام کی شرط ہے۔ مگر دو معاملات ایسے ہیں کہ جس میں مسلم اور مومن ہونے کی شرط نہیں ہے، جس میں ایک مسئلہ اطاعت والدین کا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ امداد فقراء کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے جو ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا تو اس میں نہ ایمان کی شرط ہے نہ اسلام کی شرط ہے۔ آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو ان کی اطاعت کرنا اور ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو ان کی خدمت کرنا اور ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو ان کی خدمت نہ کرنا، اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو ان کی تعظیم کرنا اور ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو ان کی تعظیم نہ کرنا، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ بلکہ غیر مسلم والدین کی عزت کرنے کا بھی حکم ہے۔ اگر ماں باپ غیر مسلم بھی ہے تب بھی ان کی خدمت اور تعظیم کرنے کا حکم ہے، اور ایسا حکم ہے کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک غیر مسلم، ایک عیسائی، ایک کرسچین آتا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ امام کی تعلیمات سے متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے کلمہ اسلامی بھی پڑھا اور مذہب جعفری بھی قبول کر لیا۔ جب اس نے مذہب جعفری قبول کر لیا تو ایک دن اس نے امام سے کہا کہ حضرت میں تو آپ کے مسلک اور آپ کے مذہب پر عمل پیرا ہو چکا ہوں، لیکن میری والدہ میرے پرانے مذہب کے اوپر قائم ہے، یعنی وہ عیسائی ہیں، تو آپ یہ فرمائیں کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا میں بھی عیسائی تھا، میری والدہ بھی عیسائی ہیں، میں ان کی بے پناہ خدمت کرتا تھا، عزت کرتا تھا، لیکن اب میں دائرہ اسلام میں آ گیا ہوں لیکن وہ اپنے پرانے مذہب پہ باقی ہیں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں اپنی غیر مسلم والدہ کی تعظیم کروں یا نہ کروں، ان کی خدمت کروں یا نہ کروں؟ تو امام نے فرمایا جتنی خدمت تم مسلمان ہونے سے پہلے کرتے تھے اب اس سے زیادہ کیا کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمایا تو عزیزان گرامی یہ جو اطاعت والدین ہے اس میں اسلام کی شرط نہیں ہے، اس میں مسلم ہونے کی شرط نہیں ہے، اس میں مومن ہونے کی شرط نہیں ہے کہ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کا احترام کرنا اور ماں باپ مسلمان نہیں ہیں تو ان کا احترام نہ کرنا۔ دوسرا مسئلہ امداد فقراء کا ہے، یعنی غریب اور مساکین ان کی جو مدد کا حکم ہے، اس میں بھی اسلام و ایمان کی شرط نہیں ہے کہ اگر مانگنے والا مسلمان ہے تو مدد کرنا اور مسلمان نہیں ہے تو مدد نہ کرنا، اگر کوئی بھوکا مسلمان ہے تو اسے کھانا کھلانا اور وہ مسلمان نہیں ہے تو اسے کھانا نہ کھلانا، اگر کوئی پیاسا مسلمان ہے تو اسے پانی دینا اور وہ مسلمان نہیں ہے تو اسے پانی نہ دینا۔ آپ متوجہ ہو جائیں تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقیروں کی مدد کے لیے بھی اسلام و ایمان کی شرط نہیں ہے۔ اگر فقیر غیر مسلم بھی ہے تو اس کی مدد کرنے کا حکم ہے، اگر فقیر غیر مومن بھی ہے تو اس کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ دیکھیے یہ مسئلہ کیا ہے بھائی، نماز کے لیے مسلمان ہونا ضروری، روزہ رکھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری، حج و زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا ضروری، مگر والدین کی اطاعت کی منزل وہ ہے کہ اطاعت والدین میں والدین کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تب بھی ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ فقیروں کی مدد کے لیے فقیروں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ تو عزیزوں معاملہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، روزے کا تعلق شریعت سے ہے، حج و زکوٰۃ کا تعلق شریعت سے ہے، لیکن ماں باپ کی عزت کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ بھائی اطاعت والدین کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ فقیروں کی مدد کرنے کا تعلق بھی صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ دیکھیں ان احکام کے پیچھے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ یہ احکام شریعت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں،
اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ قوانین شرافت پر چلتا ہے کہ نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیں. آئیں تشریف لے آئیں, ایک صلوات اور پڑھنے آ جائیے. دیکھیں آپ کو معلوم ہے میں بہت طولانی گفتگو نہیں کر پاتا ہوں, جتنی بھی گفتگو ہے آپ توجہ سنیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نظر میں صرف احکام شریعت پر عمل کرنا کافی نہیں ہے, جذبہ شرافت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. یہ جو ماں باپ کی اطاعت ہے اس کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے, جذبہ شرافت سے ہے. یہ جو فقیروں کی مدد کا تعلق ہے اس کا سلسلہ بھی صرف احکام شریعت سے نہیں ہے, جذبہ شرافت سے. اچھا ماں باپ تو انسان ہیں, فقیر تو انسان ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ حیوانوں تک کے معاملے میں جب تم شریعت پر عمل کرنا تو دیکھو ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح نہ کرنا, ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا, بغیر پانی کے گلے پر چھری نہ چلانا, بغیر چارہ دیے اسے ذبح نہ کرنا. بھائی جانوروں تک کے معاملے میں یہ جو اسلام نے یہ قوانین جاری کیے ہیں, ان قوانین میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شریعت پہ عمل کرنا مگر دامن شرافت کو چھوڑ کے عمل نہ کرتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور ہمارے سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی نظر میں جذبہ شرافت کی ہے, اور اس کی سب سے بیان دلیل یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں اللہ نے کہیں انبیاء کا ذکر کیا ہے اور کہیں اپنے رسولوں کا ذکر کیا ہے, کہیں ائمہ معصومین کا ذکر کیا ہے. اسی کے ساتھ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو نہ نبی تھے, نہ رسول تھے, نہ امام تھے, مگر قرآن میں ان کی بھی تعریف کی گئی ہے. اصحاب کہف نبی نہیں تھے, قرآن میں ان کی بھی تعریف کی گئی ہے. جناب حزقیل نبی نہیں تھے, قرآن میں ان کی بھی تعریف کی گئی ہے. جناب حبیب نجار نبی نہیں تھے, قرآن میں ان کی بھی تعریف کی گئی ہے. جناب آسیہ پیغمبر نہیں تھیں, قرآن میں ان کی بھی تعریف کی گئی ہے. جناب حاجرہ رسول نہیں تھی, قرآن میں ان کی بھی تعریف کی گئی ہے. مجھے بتائیے یہ اللہ نے انبیاء کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ یہ جو غیر انبیاء کے قصیدے پڑھے ہیں, یہ جو غیر پیغمبران کے قصیدے پڑھے ہیں, ان کی کیا بنیاد ہے؟ تو عزیزو اللہ نے جو پیغمبروں کے قصیدے پڑھے تو نبوت کی بنیاد پر, اللہ نے جو رسولوں کی تعریف کی تو رسالت کی بنیاد پر, مگر جو اصحاب کہف کا قصیدہ پڑھا گیا یہ نبوت کی بنیاد پر نہیں پڑھا گیا, ان کی شرافت کی بنیاد پر پڑھا گیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ جو جناب آسیہ کی تعریف کی گئی یہ رسالت کی بنیاد پر نہیں, ان کی شرافت کی بنیاد پر. یہ جو جناب حزقیل کی تعریف کی گئی یہ نبوت کی بنیاد پر نہیں, ان کی شرافت کی بنیاد پر. اس کا مطلب اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا ہے کہ احکام شریعت پر عمل کون کر رہا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ سینے میں جذبہ شرافت کہاں کہاں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ غور فرمائے بھائی قرآن میں کہیں جناب اصحاب کہف کا قصیدہ ہے, کہیں جناب حزقیل کی تعریف ہے, کہیں جناب آسیہ کا ذکر ہے, کہیں جناب مریم کا تذکرہ ہے, کہیں جناب حاجرہ کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں جناب ختیجہ کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے, کہیں جناب ابو طالب کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ افراد جن کے میں نے نام لیے یہ نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہیں. اللہ نے جو ان افراد کی تعریف کی ہے جو غیر انبیاء ہیں, جو غیر رسول ہیں, ان کی تعریف میں نے عرض کیا نبوت اور رسالت کی بنیاد پر نہیں ہے, شرافت کی بنیاد پر ہے. اور ایک پیغام ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بھائی اصحاب کہف کا ذکر دلیل ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جناب آسیہ کا ذکر دلیل ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جناب ختیجہ کا ذکر دلیل ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جناب ابو طالب کا ذکر دلیل ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بھائی اللہ نے شرافت کی بنیاد پر اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر مسلسل کیا. اب یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر بھی ہے, جناب حاجرہ کا ذکر بھی ہے, جناب آسیہ کا ذکر بھی ہے, جناب ختیجہ اور جناب ابو طالب کا ذکر بھی ہے, مگر اس ذکر کا طریقہ مختلف ہے. مختلف یوں ہے کہ جب اصحاب کہف کا اللہ نے ذکر کیا تو اصحاب کہف کے عمل کو اصحاب کہف کا عمل کہا گیا. جب جناب آسیہ کا ذکر کیا تو آسیہ کے عمل کو
آسیہ کا عمل کہا گیا، جب جناب ہاجرہ کا ذکر ہوا تو ہاجرہ کے عمل کو ہاجرہ کا عمل کہا گیا، لیکن جب بی بی ختیجہ اور جناب ابو طالب کا ذکر ہوا تو ان کے عمل کو ان کا عمل نہیں کہا گیا، اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی اللہ نے جناب ابو طالب کے عمل کو پناہ جناب ابو طالب نے دی، آواز دی کہ ہم نے آپ کو پناہ دی۔ دولت جناب ختیجہ کی تھی، آواز آئی کہ ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ بھائی جناب ختیجہ کے عمل کو، جناب ابو طالب کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، اپنی طرف منسوب کیا۔ فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ اصحاب کہف کا عمل اللہ کے لیے تھا، ہاجرہ کا عمل اللہ کے لیے تھا، مگر بی بی ختیجہ و ابو طالب کا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ ہی کا عمل تھا۔ بھائی اگر لفظ پہنچ گیا آپ تک تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے اسے للہ کہتے ہیں، جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے اسے للہ کہتے ہیں، اور جو عمل اللہ کی طرف سے ہو اسے من اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھائی جو اللہ کے لیے کیا جائے اسے للہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے ہو اسے من اللہ کہتے ہیں۔ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ سارے شریفوں کے عمل للہ کے دائرے میں آتے ہیں، مگر ابو طالب کا عمل من اللہ کے دائرے میں آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے بھائی مولانا عسکری صاحب ادھر تشریف لائیں، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں ایک صلوات اس سے بہتر ہو بھائی سب کے عمل، سارے شریفوں کے عمل للہ کے دائرے میں، لیکن جناب ختیجہ کا عمل من اللہ کے دائرے میں، جناب ابو طالب کا عمل من اللہ کے دائرے میں۔ بھائی پرورش جناب ابو طالب نے کی، پناہ جناب ابو طالب نے دی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پناہ دی۔ دیکھیں پناہ دینا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ پناہ دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس عمل کی اتنی اہمیت ہے، بس پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، زیادہ زحمت نہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ پناہ دینا یہ اتنا اہم عمل ہے کہ جب آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو تاریخ اسلام میں آپ کو 2 ہجرتوں کا تذکرہ ملے گا۔ ایک ہجرت ہجرت پیغمبر اسلام کہلاتی ہے، پیغمبر اسلام مکے سے مدینے آئے تو اسے کہتے ہیں ہجرت نبوی، اور ہجرت نبوی سے پہلے بھی مکے میں ایک ہجرت ہوئی جسے کہتے ہیں ہجرت حبشہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے۔ بھائی ایک ہجرت پیغمبر مکے سے مدینے گئے اسے کہتے ہیں ہجرت نبوی، اور ایک ہجرت کہلاتی ہجرت حبشہ۔ اپنے بچوں جوانوں کے لیے عرض کروں یہ ہجرت حبشہ کیا ہے؟ تو جب پیغمبر نے مکے میں اعلان اسلام کیا اور بہت سے لوگ دامن اسلام میں آئے، اور دامن اسلام میں آنے والوں کے لیے دشمنان اسلام نے دائرہ زندگی کو تنگ کیا اور ان کی زندگی دوبھر ہونے لگی، تو پیغمبر اسلام نے جناب جعفر طیار کو، مولا علی کے بھائی کو، جناب ابو طالب کے بیٹے کو حکم دیا کہ آپ ان مسلمانوں کو لے کے افریقہ چلے جائیں، آپ ہجرت کریں، آپ حبش چلے جائیں۔ تو جناب جعفر طیار 70 مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کے افریقہ کی طرف گئے، آپ نے ہجرت کی، اسے کہتے ہیں ہجرت حبشہ۔ یہاں جناب جعفر طیار کا کردار سامنے آتا ہے کہ جناب جعفر طیار اپنی حفاظت کے سائے میں 70 مسلمانوں کو مکے سے حبش کی طرف لے گئے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جب مسلمانوں کی ہجرت کی بات تھی تب بھی ابو طالب کا بیٹا نظر آیا، اور جب پیغمبر کی ہجرت کا معاملہ تھا تب بھی بستر پر ابو طالب کا بیٹا نظر آیا۔ اس کا مطلب حفاظت کی سپر اسی خاندان میں ملتی ہے، کہیں حیدر کرار کی شکل میں، کہیں جعفر طیار کی شکل میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ بڑا مستند واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے جناب جعفر طیار سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور ملک حبش چلے جاؤ۔ تو حبش میں جو بادشاہ تھا وہ
غیر مسلم تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا جسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ جب یہ جناب جعفر طیار اور مسلمان وہاں پہنچے، وہ کہا ہم آپ کے ملک میں پناہ لینا چاہتے ہیں، جسے اسائلم کہتے ہیں، تو بادشاہ حبش نے، نجاشی نے ان کو پناہ دی۔ اب ادھر جب مکے میں ان افراد کو ڈھونڈا گیا اور معلوم ہوا کہ جعفر طیار کے ساتھ 70 مسلمان ہجرت کر کے افریقہ چلے گئے، تو ادھر سے ابو سفیان کے لوگ ان کے پیچھے نکلے اور حبش میں پہنچے اور بادشاہ حبش سے کہا کہ معاذ اللہ ہمارے شہر میں، مکے میں ہمارے ہی بیچ میں سے ایک شخص دعوی نبوت کر رہا ہے اور وہ نوجوانوں کو معاذ اللہ گمراہ کر رہا ہے، اور ہمارے کچھ نوجوان معاذ اللہ اس کے بہکاوے میں آئے ہیں اور اس کے مذہب کو اختیار کر لیا ہے، وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، لہٰذا ہمارے آدمیوں کو تم ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم انہیں لے جائیں اور انہیں سزا دیں۔ تو بادشاہ حبش مسلمان نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ احکام شریعت پر عمل نہیں کرتا تھا، لیکن جذبہ شرافت تھا، اور جو ہمارے یہاں وہ راہ شرافت پر گامزن تھا، وہ احکام شریعت پر تو عمل نہیں کرتا تھا مگر اس کے سینے میں جذبہ شرافت تھا۔ اس نے کہا بھائی جو ہمارے یہاں پناہ لینے آئیں، ہم اس طرح سے ان کو کیسے تمہارے حوالے کریں، ہم پہلے ان کی بات بھی سنیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پہلے ہم دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر جناب جعفر طیار کو بلایا اور کہا بھئی یہ تمہارے شہر کے رہنے والے تمہارے پیچھے پیچھے آئیں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے، ان کا یہ کہنا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو جناب جعفر طیار نے پیغمبر اسلام کا تعارف کرایا، تو حبش کے بادشاہ نے کہا بھائی جن کو تم نبی کہہ رہے ہو کیا کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ تو جناب جعفر طیار نے، وہ چونکہ عیسائی تھا لہٰذا اس کے سامنے قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں کہ جن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا۔ دیکھیں یہ بھی مولا علی کے قول پر عمل تھا کہ مولا علی نے فرمایا لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آیتیں بہت سی تھی مگر جناب جعفر طیار نے ان آیتوں کی تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا۔ اب جیسے ہی قرآن کی وہ آیتیں جناب جعفر طیار نے پڑھنا شروع کی جن میں جناب عیسیٰ کا ذکر تھا اور بی بی مریم کا تذکرہ تھا، ویسے ہی بادشاہ حبش کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور ادھر بادشاہ حبش کی آنکھوں میں آنسو آئے، ادھر قرآن کی آنکھوں نے ان آنسوؤں کو دیکھ لیا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی قرآن کی آنکھوں نے ان آنسوؤں کو دیکھ لیا، اور قرآن میں سورہ مائدہ نے ان آنسوؤں کا ذکر کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ لیجئے قرآن نے مکے میں بیٹھے بیٹھے حبش کے آنسو دیکھ لیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ واہ واہ اور سبحان اللہ، اور کیا کہنا، اور ذرے صاحب نے کہا بھئی سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ جو جملے ہیں یہ ذاکروں کا حق ہے، لیکن صلوات اہل بیت کا حق ہے۔ اہل بیت کا حق ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور دیکھیے آج تو جمعہ ہے، اور جمعے کے دن صلوات کی خاص اہمیت ہے۔ امام جعفر صادق بھائی چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت میں خانہ کعبہ گیا تھا، اور جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو وہاں مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی۔ میں اس زمانے میں ایسی دعاؤں کی پرنٹڈ بکس تو ہوتی نہیں تھی کہ مفاتیح الجنان اٹھائی اور دعا کا صفحہ کھولا اور دعا پڑھ لی۔ تو اس نے کہا میں جب طواف کعبہ کر رہا تھا
تو میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی۔ تو امام نے کہا پھر تم نے خانہ کعبہ میں کیا پڑھا؟ تو اس نے کہا میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ اب جواب سنیے گا، کہا میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ تو امام نے کہا تم سے اچھا آدمی خانہ کعبہ نے دیکھا ہی نہیں۔ بھائی صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور بہرحال آپ پڑھ رہے ہیں صلوات، خوب صلوات بھیج رہے ہیں، مجھے آپ پہ شک نہیں ہے کہ آپ صلوات نہیں پڑھ رہے ہیں، مجھے اپنے اوپر شک ہے کہ شاید میں اونچا سننے لگا ہوں۔ تو سنیں حضرات گرامی، آپ کو متوجہ کرنا مقصود ہے۔ تو بادشاہ حبش نے جیسے ہی جناب عیسیٰ کا ذکر سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا، کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، میرا چیلنج ہے، آپ ملت مسلمہ کے کسی فرقے کے مفسر سے پوچھئے کہ یہ جو اللہ اس آیت میں تعریف کر رہا ہے تو یہ کس کلمہ پڑھنے والے کی تعریف ہے؟ یہ کس شریعت اسلامی پر چلنے والے کی تعریف ہے؟ یہ کس مسلمان کی تعریف ہے؟ یہ کس مومن کی تعریف ہے؟ تو یہ جو سورہ مائدہ میں تعریف کی جا رہی ہے یہ کسی مسلمان کی تعریف نہیں ہے، کسی کلمہ پڑھنے والے کی تعریف نہیں ہے، ایک غیر مسلم کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے بادشاہ حبش نے کلمہ اسلامی پڑھا نہیں، اس کی تعریف کیوں ہوئی؟ وہ احکام شریعت اسلامی پر چلا نہیں، اللہ نے اس کی تعریف کیوں کی؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ یہ جو ایک غیر مسلم کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ شریعت کی وجہ سے تعریف نہیں کر رہا ہے، اس کی شرافت کی وجہ سے تعریف ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ہمارے یہاں یہ اللہ جذبہ شرافت کو بہت امپورٹنس دیتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے محمد رسول اللہ نہیں کہا، وہ نماز طریقہ اسلامی سے نہیں پڑھتا تھا، لیکن قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اور پھر اس نے کہا کہ نہ، ہم جعفر طیار کو اور ان کے ساتھیوں کو اب دشمنوں اور موت کے منہ میں نہیں جانے دیں گے۔ قرآن نے بادشاہ حبش کی تعریف کی، کس بنیاد پر؟ کہ 70 مسلمانوں کو پناہ دی، پیغمبر کے امتیوں کو پناہ دی۔ اب میں امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امت محمد کو پناہ دے، جب اللہ کی نظر میں اس کا یہ مرتبہ ہے تو جو خود پیغمبر کو پناہ دے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا ہوں، بس آخری گفتگو ہے کہ اللہ کی نظر میں صرف احکام شریعت پر عمل کرنا اہم نہیں ہے، جذبہ شرافت پر عمل کرنا بھی اہم ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ غیر انبیاء اور غیر مرسلین کی تعریف کی، اور پھر ان میں جناب ابو طالب کا مرتبہ اور ہے۔ میں نے عرض کیا ان کا عمل للہ کے دائرے میں نہیں آتا ہے، من اللہ کے دائرے میں آتا ہے۔ پناہ انہوں نے دی، اللہ نے کہا میں نے پناہ دی۔ جناب ختیجہ، بس آخری منزل ہے، بی بی ختیجہ، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی بنایا، آپ مفلس تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ یہ روایت نہیں، آیت ہے، یہ میرا بیان نہیں، قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی غریب تھے، اللہ نے غنی بنایا۔ ذرا ملت مسلمہ سے پوچھئے کہ وہ سورس کیا تھا جس سے اللہ نے اپنے نبی کو غنی بنایا؟ تو فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو غنی بنایا تو امت کے چندے سے غنی نہیں بنایا، ختیجہ کے خزانے سے غنی بنایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت خاص بات ہے، آخری بات ہے کہ دولت تھی بی بی ختیجہ کی، خزانہ تھا بی بی ختیجہ کا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے غنی بنایا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے غنی بنایا۔ تو یہ عمل ہوا من اللہ، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ للہ کے دائرے میں آنے والے اور ہیں اور من اللہ کے دائرے میں آنے والے اور ہیں۔ دنیا کے سارے شرفا للہ کے دائرے میں ہیں، مگر جناب ابو طالب من اللہ کے دائرے میں، بی بی ختیجہ من اللہ کے دائرے میں ہے۔ تو جب بی بی ختیجہ من اللہ کے دائرے میں ہیں تو بھی ماننا پڑے گا کہ زوجہ ہونا اور ہے اور ختیجہ ہونا۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی جناب ختیجہ من اللہ کے دائرے میں ہے تو زوجہ ہونا اور ہے اور ختیجہ ہونا اور ہے۔ بھائی زوجیت بھی اپنی جگہ، مگر زوجیت کے لیے شرف کیا ہے؟ زوجیت کے لیے شرف ہے لقب ام المومنین سے ملقب ہونا۔ بھائی یہی تو شرف مانا جاتا ہے کہ ازواج رسول کو قرآن نے ماں کہا ہے، انہیں لقب دیا گیا ام المومنین کہ وہ مومنین کی ماں ہیں۔ تو بے شک قرآن میں لقب موجود ہے، مگر بی بی ختیجہ اس لقب کی وجہ سے محترم نہیں ہیں، یہ لقب ختیجہ کی وجہ سے محترم ہے۔ بھائی بہت غور سنیے گا، اس لیے کہ ام المومنین کا مطلب ہوتا ہے مومنین کی ماں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں ماں کو، ہماری آپ کی زبان ہے اردو، ہماری زبان ہے محدود، ہماری زبان کے دامن میں زیادہ وسعت نہیں، ہم ماں کے لیے صرف ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ماں، لیکن عربی زبان میں ماں کے لیے ایک لفظ آتا ہے ایک لفظ آتا ہے اور ایک لفظ آتا ہے والدہ۔ بھائی یہ بھی عربی کا لفظ ہے، ماں کے لیے ایک لفظ آتا ہے اور ایک لفظ آتا ہے، بھائی پوری توجہ سنیے گا، والدہ۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ ہے کامن، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ کے دائرے میں ہماری خالہ بھی آتی ہیں، پھوپھیاں بھی آتی ہیں، دادیاں بھی آتی ہیں، نانیاں بھی آتی ہیں۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی بہت توجہ سنیے گا، یہ جو لفظ ہے تو لفظ میں عربی زبان میں خالہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، پھوپھی کو بھی کہا جا سکتا ہے، دادی کو بھی کہا جا سکتا ہے، نانی کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ توجہ ہمارے یہاں ہم بھی کہتے ہیں اپنی خالہوں کو خالہ امی، اپنی دادی کو دادی اماں۔ تو یہ لفظ کامن، لفظ میں پھوپھی کو بھی کہہ سکتے ہیں، خالہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، دادی کو بھی کہہ سکتے ہیں، نانی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن والدہ کا لفظ توجہ ہمارے یہاں، والدہ نہ دادی کو والدہ کہا جا سکتا ہے، نہ نانی کو والدہ کہا جا سکتا ہے، نہ خالہ کو والدہ کہا جا سکتا ہے، نہ پھوپھی کو والدہ کہا جا سکتا ہے۔ والدہ وہی کہلائے گی جو ذریعہ ولادت ہوگی۔ توجہ ہمارے یہاں بھائی والدہ اسی کو کہا جائے گا جس کے شکم میں ہم 9 مہینے رہے ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں بہت اہم بات ہے، چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا۔ بھائی والدہ کا لفظ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی پڑھا لکھا آدمی اپنی دادی کو والدہ نہیں کہتا، اپنی نانی کو والدہ نہیں کہتا۔ جیسے باپ کا لفظ چچا کے لیے بھی آتا ہے، ماموں کے لیے بھی آتا ہے، بڑے بھائی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن والد نہیں کہہ سکتے۔ تو جو ہمارے یہاں والد اسی کو کہیں گے جو ہمارے لیے سبب ولادت بناؤ۔ ویسے ہی کا لفظ خالہ کے لیے بھی آ سکتا ہے، پھوپھی کے لیے بھی، لیکن والدہ کا لفظ صرف اس کے لیے آئے گا جو ذریعہ ولادت بنی ہو، جس کے شکم میں ہم 9 مہینے رہے ہوں۔ والدہ کا لفظ صرف اسی کے لیے آئے گا، نہ خالہ، نہ پھوپھی، نہ دادی، نہ نانی، یہ لفظ اس کے لیے آئے گا جو ذریعہ ولادت بنی ہو۔ اب ہماری زبان اردو ہے، ہم کہتے ہیں صاحب قرآن میں ماں کی تعظیم کا حکم ہے، قرآن میں ماں کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن آپ قرآن سے پوچھئے تو قرآن کہہ رہا ہے بالوالدین احسانا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے بالوالدین احسانا، وہاں لفظ نہیں آیا ہے، وہاں کہا جا رہا ہے بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا مطلب قرآن میں جو احسان کا حکم ہے وہ کے لیے نہیں، والدہ کے لیے۔ جو اطاعت کا حکم ہے وہ کے لیے نہیں، والدہ کے لیے۔ جو احترام کا حکم ہے وہ کے لیے نہیں، والدہ کے لیے۔ قرآن میں جتنا مرتبہ ہے وہ کا نہیں ہے، والدہ کا ہے۔ اب دنیا نبی کے گھر میں دیکھے کہ بھائی نبی کے گھر میں تو بہت تھی، ختیجہ کے علاوہ والدہ کون تھی؟
صلوات بھیجے محمد والے محمد. فرمایا ام ہونا اور ہے. ازواج دائرے ام میں آتی ہیں، مگر بی بی خدیجہ والدہ ہیں، اور والدہ بھی سیدہ کی والدہ، والدہ بھی حضرت زہرا کی والدہ، والدہ بھی صدیقہ کی والدہ، والدہ بھی اپنے باپ کی ماں کی والدہ. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ ہے بی بی خدیجہ. زوجہ ہونا اور ہے اور خدیجہ ہونا اور ہے. یہ جو ان کا ذکر قرآن میں ہے وہ اس شان و اہتمام سے ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آیت کا یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اللہ صرف احکام شریعت پر عمل کرنے والے کو اہمیت نہیں دیتا، جذبہ شرافت پر چلنے والے کو بھی. اللہ کی نظر میں صرف صاحبان شریعت پیروان شریعت اہم نہیں ہے، جذبہ شرافت پر چلنے والے. اور اس اطاعت والدین کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے. فقیروں کی مدد کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، احکام شریعت جذبہ شرافت سے ہے. ویسے ہی مولا حسین سے محبت یہ بھی صرف شریعت کا تقاضا نہیں ہے، شرافت کا تقاضا ہے. یہ مولا حسین سے جو محبت ہے یہ صرف شریعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ شرافت کا تقاضا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر امام حسین سے محبت کرنے کا تعلق صرف شریعت سے ہوتا تو عاشقان حسین سے مسلمانوں میں ملتے. لیکن امام حسین کی محبت کرنے والوں کا ہر مذہب میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت پر عمل کرنے والے صرف مسلمانوں میں ہیں، مگر شرافت پر چلنے والے ہر مذہب میں ہیں. اس کا تعلق ہے عزیزان گرامی جذبہ شرافت سے. مولا حسین کی محبت کا تعلق، مولا حسین کے ذکر کا تعلق. بس عزیزوں، گفتگو کو میں نے تمام کیا. اس عنوان پر میں نے گفتگو اس لیے کی کہ جن مرحومہ کے پنجم کی سال ثواب کی مجلس ہے وہ ایک عظیم خانوادے سے تعلق رکھتی تھی، یہ اپنی جگہ. ایک محترم خانوادے کی بہو تھی، وہ اپنی جگہ. ایک شاعر اہل بیت کی زوجہ، ایک شاعر اہل بیت کی والدہ تھی، وہ اپنی جگہ. مگر ان کے زندگی کا جو سب سے بڑا شرف تھا وہ ذاکرہ سرکار سید الشہداء ہونا. مرحومہ بڑی مخلص ذاکرہ تھی. اور دیکھیں اس زمانے کی ذاکرہ تھیں جس زمانے میں بہت زیادہ ذاکرات نہیں ہوتی تھی. یہاں پر جو لوگ بیٹھے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج سے 30-35 سال پہلے ذاکرین تو ہوتے تھے لیکن ذاکرات بہت کم ہوتی تھی، ذاکرائیں بہت کم ہوتی تھیں. چنانچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہی اسی شہر لکھنؤ کے ذاکرین کو جو خواتین کی مجلسیں پردہ ڈال کے پڑھتے تھے، پردہ ڈال کے پڑھتے تھے. بہت کم خواتین تھیں جو ذاکری کرتی تھیں، وہ بھی بہت اچھے اچھے خاندانوں کی بیویاں ہوتی تھیں جو ذاکری کرتی تھیں. انہی میں ان مرحومہ کا شمار تھا اور بڑی مخلص ذاکرہ تھی. ان کی ذاکری کی کتاب بھی موجود ہے، ان کے ذاکری کی یادیں بھی ذہنوں میں موجود ہیں. اور مولا حسین کی ظاہرہ بھی تھی. بڑا مرتبہ ہوتا ہے مولا حسین کے ذاکروں کا، اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ 8ویں امام کے لیے راوی کہتا ہے کہ امام جب اپنے نشست میں اپنے دربار میں بیٹھتے تھے تو آپ مسند پر بیٹھے رہتے تھے. بڑے سے بڑا آ جائے، رئیس آ جائے، جاگیردار آ جائے، زمیندار آ جائے، امام کسی کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے. امام اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے. لوگ آتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، پاؤں چومتے تھے. لیکن راوی کہتا ہے میں نے ایک دن دیکھا کہ دروازے پر ایک صاحب نظر آئے اور امام خود اپنی مسند سے اٹھے اور اس شخص کی طرف چلے. اس نے سلام کیا، امام نے جواب دیا اور امام نے کلائی پر ہاتھ رکھا، فرمایا مرحبا یا دیبل انتا ناصرنا. کیا کہنا ہے دیبل، آپ تو ہمارے ناصر ہیں. مجھے بتائیے جناب دیبل کیا کرتے تھے؟ مولا حسین کے لیے مرثیے کہتے تھے، مولا حسین کے لیے مرثیے پڑھتے تھے، مولا حسین کے ذاکر تھے. یہ مولا حسین کے ذاکر کا مرتبہ ہے کہ 8ویں امام خود اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور دیبل کی کلائی پکڑ کے ان سے کہا کہ تم تو ہمارے ناصر ہو. عزیزوں بڑا مرتبہ ہوتا ہے. اور پھر اخلاص، کہ مخلص ہونا، مخلص ہونا یہ بڑی شے ہے.
اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرنا. آج کل تو یہ اخلاص بڑے خطرے میں ہے، اس لیے کہ زیادہ تر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دکھاوے کو اور ریاکاری کو فروغ ہو رہا ہے. ہم چاہ رہے ہم نے جو بھی عمل کیا وہ سب ہمارے اسٹیٹس پر دیکھ لیں، یہ ہے ریاکاری. سب ہمیں دیکھے یہ ریاکاری ہے، اور اللہ ہمارے عمل کو دیکھے یہ اخلاص ہے. اللہ ہمارے عمل کو دیکھے اسے اہمیت دے، اسے اخلاص کہتے ہیں. چنانچہ جس زمانے کی مرحومہ ذاکرہ تھی اس زمانے میں اخلاصی اخلاص تھا. نہ اتنی سہولتیں تھیں، نہ اتنی سواریاں تھیں، نہ اتنا آرام تھا، نہ اتنا اہتمام تھا، مگر اس زمانے میں ذاکری کرنا. اس زمانے کی ذاکری نہ شہرت کی وجہ سے تھی، نہ دولت کی وجہ سے تھی، صرف ایک وجہ سے تھی کہ ایک بی بی نے کہا تھا میرے لال پر روئے گا کون. ایک بی بی نے کہا تھا میرے حسین پر روئے گا کون. بعضیز و آپ کی آوازیں بلند ہونے لگیں. ایک مولا حسین کو رلانے والی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. اللہ ان کے شوہر جناب عارف صاحب کو توفیق صبر عطا کرے، ان کے فرزند جناب شموم میاں کو، تمام اہل خاندان کو توفیق صبر عطا کرے. یقیناً بہت صدمے کی بات ہے کہ آپ کے گھر سے ایام ازاں میں ایک میت اٹھی، لیکن عرض کرنا ہے کہ آپ کے عزیز موجود تھے، اقربا موجود تھے. جس زمانے میں مولا حسین کا گھر اجڑا اس زمانے میں آپ کے گھر سے میت نکلی. اتنے لوگ جنازے کو کاندھا دینے کے لیے بھی آ گئے، اتنا بڑا مجمع میت میں شریک ہونے کو بھی آ گیا، اتنے لوگ اس وقت پنجم کی مجلس میں بھی بیٹھے ہیں. لیکن ہائے مرحومہ جس حسین غریب کی ذاکرہ تھی، جب اس کی والدہ کا جنازہ اٹھا تو اندھیری رات میں جنازہ سیدہ اٹھا. اس لیے کہ بی بی نے وصیت کی تھی ابو الحسن دیکھو میرے جنازے میں لوگوں کو نہ آنے دینا، میرے دشمنوں کو شرکت نہ کرنے دینا. اس لیے کہ میں بابا سے جا کے بتاؤں گی بابا ارے میری پسلیاں توڑ ڈالی گئی، بابا میرا محسن مار ڈالا گیا، بابا میرا گھر جلا دیا گیا، ارے بابا مجھے آپ پہ رونے بھی نہ دیا گیا. اے بابا آپ میرا احترام کرتے تھے، میرے دروازے کو آگ لگا دی گئی. گرامی بچہ بھی بولے یہی دستور ہے کہ کوئی مومنہ دنیا سے جائے تو اس بی بی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھا کرتی تھی. ایک مقتل محسن نام کی مختصر سی کتاب ہے، اس کی ایک روایت سن لیجیے، وہ مجلس تمام کر دوں. تو روایت یہ ہے کہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب سے میری شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرا کہ میں دیکھتی تھی وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھی. اور نماز پڑھنے کے بعد جناب فضہ کہتی ہیں میں دیکھتی تھی وہ دروازہ جو آپ کے اوپر جلا کے گرایا گیا تھا کہ آپ اس دروازے کے پاس آتی تھی اور جلی ہوئی لکڑیاں نکالتی تھی اور لکڑیوں کو سونگ کے چیخ مار کے روتی تھی. جناب فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا بی بی آپ جلی ہوئی لکڑیوں کو سونگ کے روتی کیوں ہیں؟ تو جب جواب دیا کہ فضہ مجھے ان لکڑیوں کے اندر سے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے، میرا محسن جسے مار ڈالا گیا. دیکھیں یہ جناب سیدہ کا واقعہ ہے، یہ جناب سیدہ کا گھر ہے. جناب سیدہ اپنے گھر میں جلے دروازے کی لکڑیاں سونگ سونگ کے اپنے شہید بیٹے کو یاد کر کر کے روتی تھی. اب یہی گھر تھا، یہی شہر تھا، یہی محلہ تھا، یہی مدینہ تھا. 50 برس بعد کربلا سے سیدہ کا لٹا ہوا گھر واپس آیا. بھائی کربلا میں سیدہ کا گھر اجڑ گیا تھا، لٹے ہوئے قافلے والے واپس آئے تو ان میں سیدہ کی ایک بہو بھی تھی جس کی گود بھی اجڑ گئی تھی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی تھی، جس کا نام بی بی ام رباب تھا، جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کے روتی تھی. عملیہ تمام کر رہا ہوں، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کے ام رباب روتی تھی. جب جناب ام رباب دنیا سے گئی اور ان کا غسل ہو رہا تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ جناب رباب کی چادر میں کچھ بندھا ہے. اس نے کہا اے علی کی بیٹیوں دیکھو شاید سیدہ کی بہو نے اپنے زیور باندھے ہیں، لیکن اب جو چادر کا کونا کھولا گیا تو زیورات نہیں نکلے، علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں نکلی. ارے جس گھر میں سیدہ جلی لکڑیاں سونگ سونگ کے ارے میرا محسن، اسی میں سیدہ کی بہو علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں، ارے میرا ششمہ، ارے میرا حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
ڈاکٹر عارف رضا صاحب کی اہلیہ مرحومہ ذاکرہ سرکار سید الشہداء کنیز جناب سکینہ پھول بیگم صاحبہ مرحومہ بنت محمد زیغم علی خان صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن